السلام علیکم ڈیفینس فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان ایئر فورس کی جانب سے قراقرم ایگل ایئر بور ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کو ریٹائر کرنے کی خبر پر بات کریں گے۔ شمالی کوریا کے لیڈر کا 2024 کے لیے بڑا اعلان، یو اے ای کی وہیکلز کے لیے کانٹریکٹ، برطانیہ اور سنگاپور سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ اپنے ZDK-03 قراقرم ایگل ایئر بور ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ بہت جلد ریٹائر کر دے گی۔ ایئر آپریشن سنڈیکیٹ کے مطابق پاک فضائیہ کی جانب سے یہ چاروں طیارے ریٹائر کرنے کے بعد مزید سویڈش ساختہ ساب 2000 ایریائی ایئر بور ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ انڈکٹ کیے جائیں۔ پاک فضائیہ اس وقت مکس آف چائنیز اور سویڈش ساختہ پلیٹ فارمز ایئر بور ارلی وارننگ کے نقطہ نظر سے استعمال کر رہی ہے۔ تاہم تازہ ترین رپورٹس کے مطابق پاک فضائیہ کی جانب سے عنقریب چاروں چائنیز ساختہ ZDK-03 قراقرم ایگل ایئر بور ارلی وارننگ پلیٹ فارمز ریٹائر کر دیے جائیں گے۔ پاکستان ایئر فورس پہلے ہی سویڈش ساختہ ساب 2000 ایریائی ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ استعمال کرتی ہے، جس کی تعداد 6 یا 7 ایئر کرافٹ ہو سکتی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ZDK-03 ایئر کرافٹ کو آنے والے عرصے میں پیسنجر یا دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، تاہم اس پر استعمال ہونے والے پیسو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار اس رول کے لیے ریٹائر کر دیے جائیں گے۔ ساب 2000 ایریائی ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار استعمال کرتا ہے اور آنے والے عرصے میں اس کلاس کے مزید ایئر کرافٹ انڈکٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں ایئر کرافٹ کی تمام تر تفصیلات، ان کی افادیت اور پاک فضائیہ میں رولز کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حالیہ دنوں میں ایڈیشنل ساب 2000 ایریائی ایئر بور ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ پاک فضائیہ کو ڈیلیوریز کے حوالے سے یونان کے شہر ایتھنز میں اسپاٹ کیے گئے تھے۔ فرینڈز، شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے اپنے 2024 کے پیغام میں کہا ہے کہ ان کا ملک نہ صرف نئے سیٹلائٹس لانچ کرے گا بلکہ ڈرونز کے علاوہ نئے ویپنز اور سسٹمز بھی تیار کیے جائیں گے۔ شمالی کوریا کی نیوز ایجنسی کی رپورٹس کے مطابق کم جونگ ان کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا 2024 میں 3 نئے اسپائی سیٹلائٹس جبکہ ملٹری ڈرونز کے علاوہ اپنے نیوکلیئر آرسنل کو مزید بوسٹ کرے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اس قسم کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے جو شمالی کوریا کے ساتھ جنگ کو ناگزیر کرتی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی کوریا کے ساتھ کسی قسم کی امن کی توقع نہیں کی جا سکتی کیونکہ ساؤتھ کوریا بنیادی طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک کالونی بن کے رہ گیا ہے۔ فرینڈز، یو اے ای نے نیوسٹر ڈیفینس کو $60 ملین کا کانٹریکٹ اوارڈ کیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت کمپنی کی جانب سے یو اے ای کے آرم فورسز کے زیر استعمال میکس پرو پلس مائن ریزسٹنس ایمبش پروٹیکٹڈ وہیکلز کو ریفربش کیا جائے گا۔ امریکی کمپنی اس کانٹریکٹ کے تحت امریکہ میں موجود اپنے پلانٹ پر یہ ریفربشمنٹ کا کام سر انجام دے گی، جبکہ اس کے لیے 1 جولائی 2025 کی ڈیٹ طے کی گئی ہے۔ میکس پرو وہیکلز کئی امریکی اتحادیوں کے زیر استعمال ہے۔ امریکہ نے یہ میکس پرو وہیکلز بڑی تعداد میں اردن، رومانیہ اور ہنگری کو بھی پرووائڈ کی تھی۔ ان وہیکلز کو امریکہ نے بڑی تعداد میں افغانستان اور عراق میں استعمال کیا تھا۔ یہ وہیکل ٹوٹل 330 ہارس پاور کا انجن استعمال کرتی ہے۔ تاہم یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے آرم فورسز نیوسٹر گروپ کی جانب سے میکس پرو پلس کہی جانے والی اس مائن ریزسٹنس ایمبش پروٹیکٹڈ وہیکلز کا لیٹسٹ جنریشن استعمال کرتی ہے۔ امریکی کمپنی L3 ہیرس کی جانب سے پہلا C-130H ہرکولس ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ یو ایس ایئر فورس کو ڈیلیور کر دیا ہے۔ L3 ہیرس کی جانب سے ماڈرنائزیشن پروجیکٹ کے تحت اس C-130H ہرکولس ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کو یو ایس ایئر فورس کے حوالے کیا گیا ہے۔ یو ایس ایئر فورس نے ٹوٹل $668 ملین کی لاگت سے L3 ہیرس کو مین کانٹریکٹر کے طور پر ان طیاروں کی ماڈرنائزیشن کے لیے کانٹریکٹ 2021 میں ایوارڈ کیا تھا۔ یو ایس ایئر فورس نے اکتوبر 2023 میں اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ ٹوٹل 77 C-130H ہرکولس ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ
ایویونکس ماڈرنائزیشن پروگرام 2 کے تحت ماڈرنائز کیے جائیں گے۔ اس آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ 54 C-130H ایئر نیشنل گارڈ اور 23 C-130H US ایئر فورس کے ریزروز میں سے اس ماڈرنائزیشن پروسیس میں انٹر ہوں گے۔ فرینڈز، ترکی کے ہرکس لائٹ کامبیٹ پلس ٹرینر ایئر کرافٹ نے ترک کمپنی ایسلسان کے تیار کردہ LGK-81 گائیڈنس کٹ سے لیس ایئر ٹو گراؤنڈ منیشن کو پہلی مرتبہ کامیابی سے ٹیسٹ کیا ہے۔ LGK-81 کٹ سے لیس یہ گائیڈڈ منیشن پہلے ہی ترک ڈرونز اکینسی اور اکسوگر کے ساتھ انٹیگریٹ کیے جا چکے ہیں، تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ LGK گائیڈنس کٹ سے لیس اس بام کو ہرکس ٹرینر ایئر کرافٹ سے ٹیسٹ فائر کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہرکس لائٹ کامبیٹ پلس ٹرینر ایئر کرافٹ نے TB2 ڈرون سے مار کیے جانے والے ٹارگیٹ کو اس گائیڈڈ بام سے پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنایا۔ یاد رہے کہ LGK سیریز کی گائیڈنس کٹس بنیادی طور پر ڈاؤن بامز جس میں MK-82 سیریز کے مختلف منیشنز آتے ہیں انہیں گائیڈڈ منیشن بنانے میں مدد ملتی ہے۔ فرینڈز، سنگاپور کی نیوی نے اپنی فریگیٹس کے لیے اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ بلو اسپیئر میزائل کا انتخاب کیا ہے۔ سنگاپور کی نیوی کی جانب سے 6 فارمیڈیبل کلاس فریگیٹس پر اسرائیلی ساختہ اینٹی شپ میزائلز استعمال کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ شپس امریکی ساختہ ہارپون اینٹی شپ کروز میزائلز استعمال کرتی ہیں، جبکہ بلو اسپیئر میزائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی رینج 290 کلومیٹر ہے۔ اب سے چند سال پہلے استونیا نے بھی اس میزائل کا انتخاب کیا تھا، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ استونیا کی جانب سے میزائل ایکوائر کیے گئے تھے یا نہیں۔ اسرائیلی کمپنی کی جانب سے بلو اسپیئر کو 5th جنریشن اینٹی شپ میزائل قرار دیا جاتا ہے، جبکہ یہ اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز اور سنگاپور کی ST انجینئرنگ کے کوآپریشن سے ڈیولپ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، پاکستان اور بھارت نے اپنی نیوکلیئر انسٹالیشن اور فیسلٹیز کی لسٹ کا تبادلہ کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ایگریمنٹ کے تحت ہر سال 1 جنوری کو نیوکلیئر انسٹالیشنز اور فیسلٹیز کی لسٹ کا تبادلہ کیا جاتا ہے تاکہ دوران جنگ ان فیسلٹیز کو دشمن ممالک کی جانب سے حملوں کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس سلسلے میں معاہدہ 31 دسمبر 1988 کو طے پایا تھا، جبکہ یہ ایگریمنٹ 27 جنوری 1991 کو امپلیمنٹ ہوا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے بارے میں رپورٹس ہے کہ دونوں کے ہائی کمشنر ہر سال 1 جنوری کو نیوکلیئر انسٹالیشنز اور فیسلٹی سے متعلق لسٹ کا تبادلہ کرتے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں پہلی لسٹ کا تبادلہ 1 جنوری 1992 کو کیا گیا تھا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفینس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔